تھے ان کا جو مال تھا میرے مصطفیٰ کے پاس امانت تھی. سبحان اللہ. اور یہ جو جان کے یہ بھی تو کہتے تھے یہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، لیکن دشمن وہ اس لیے بن گئے کہ میرے مصطفیٰ نے جو نبوت کا اعلان کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اس وقت وہ عبادتیں کرتے تھے پتھروں کی. وہ کہتے ہیں کہ پتھروں کی عبادت ہم کرتے ہیں، یہ ایک خدا کا نام لیتا ہے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں، لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، جو حق بات ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ. آپ کے چچے کے پاس آئے، کفار آئے، کافر آئے، کہا کہ اسے روک دو، یہ ایسا اعلان نہ کرے، لوگوں کو ایسی باتیں نہ کرے. یہ اگر چاہتا ہے، اگر یہ دستار پہننا چاہتا ہے، وڈیرا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، ہم اسے بڑا بنا دیتے ہیں. اگر یہ کوئی اور مال کی غرض رکھتا ہے، ہم اسے مال دے دیتے ہیں. اگر یہ اس کے بعد اگر یہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر یہ شادی کرنا چاہتا ہے، ہم شادی بھی کروا دیں گے، زیورات بھی دیں گے. اسے کہو کہ ایک خدا کا نام لینا چھوڑ دے. میرے مصطفیٰ کے چچا جان نے کہا کہ میرے پاس وہ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دے، فرمایا کہ تب بھی میں ایک خدا کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا. میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، پھر وہی سیرت، وہی صورت اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اندر داخل فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ایک اللہ کے ولی کا ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت فخر جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے کمال کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت سارے مریدین ہیں آپ کے، اور دین کی تبلیغ اس طرح انہوں نے فرمائی کہ لوگ حیران رہ گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت فخر جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی مسجد جامع مسجد کے امام و خطیب تھے، بزرگی کا عالم تھا، مریدین ساتھ تھے. آپ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، سیڑھیاں اتر رہے تھے. سامنے ایک فاحشہ عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے، آ کر گفتگو کرنے لگ گئی. اور گفتگو کہتے ہیں نا کہ لوگ آج شیشے میں اتار دیتے ہیں بندے کو. بڑے لوگ چلاک ہیں، بڑے چلاک ذہن کے مالک ہیں. آپ پہلے ہم سنتے تھے کہ لوگ شیشے میں کیسے اتارتے ہیں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ چھوٹی سی شیشے میں بھی اتار لیتے ہیں. وہ آئی اور چلاکی کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی. حضرت فخر جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہتان باندھنے لگ گئی. حضرت فخر جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح باتیں کرنے لگ جو صدیوں سے جانتی ہو. آئی کہتے ہیں کہ جناب کیسے ہو آپ، خیریت سے ہیں؟ وہ آپ کو جو گھٹنوں میں درد رہ جاتا ہے، وہ گھٹنوں کا درد کیسے آئے؟ اور آپ کے وہ کمر میں جو درد رہ جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو مریدین کچھ کم عقیدے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ فحشہ عورت اور یہ اس طرح گفتگو کر رہی ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، آپ کی کمر میں درد رہتا ہے. اور پھر اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ بات کی. کہا کہ رات آپ میرے پاس جب آئے نا رات، تو مجھے رات کھوٹے سکے دے کر آئے. اللہ اکبر کبیرہ، کھوٹے سکے لے کر آئے. اور میں سادو سامان لینے کے لیے گئی تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ تو کھوٹے سکے ہیں، یہ تو کھوٹے سکے ہیں، تو آپ مہربانی کریں یہ کھوٹے سکے رکھیں اور مجھے اصلی سکے دیں. حضرت فخر جہانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ بیٹی یہ جو کھوٹے سکے مجھے دے دو اور جو اصل سکے ہیں اور جو صحیح سکے یہ لے لو. وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو بھی پکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پکیزہ سزا دیتے ہیں، ان کو انہی کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. حضرت فخر جہانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیسے نکالے، کہا کہ یہ لو بیٹی، یہ لو بیٹی، اور یہ پیسے لے لو، سادو سامان لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے یہ بات کی، سکے اس کے ہاتھ میں رکھے نا، تو اس کی نظریں شرم سے جھک گئی کہ میں تو ان پر بہتان باندھنے آئی تھی اور انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے اور مجھے بیٹی کا لقب دیا اور کہا کہ لوگ مجھے گندی نظر سے دیکھتے ہیں. آج تک مجھے بیٹی کا القاب کسی نے نہیں دیا. اگر بیٹی کا القاب دیا تو فخر جہانیہ نے دیا ہے. فخر جہانیہ کو بارگاہ میں عرض کرتی ہے، سر کو پلو اٹھایا، دوپٹہ اٹھایا، سر پہ لیا اور کہا کہ لوگوں سن لو، پہلے میں جیسی تھی ویسی تھی، آج سے فخر جہانیہ کی جو بیٹی ہے نا بیٹی، آج میں فخر جہانیہ کی اصل بیٹی بن کر دکھاؤں گی. فرمایا آج
آج کے بعد میرے گھر کی طرف کوئی ایسی نیت سے نہیں آئے گا، میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا دیا ہے، میں نے اپنے گھر کو مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ والے کس طرح لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کس طرح راستہ دکھاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت فخر جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے دین کی تبلیغ، اگر اس وقت آپ حکم دے دیتے، آپ کے مریدین کا پاس کھڑے تھے، بڑے عقیدت والے کھڑے تھے، بڑے محبت والے کھڑے تھے، بڑے پیار کرنے والے کھڑے تھے، وہ اس لڑکی نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ان کو حکم دیتے تو یہ مجھے مار دیتے، لیکن آپ نے کسی کو کوئی بات نہیں کی، بلکہ مسکرا کر مجھے پیسے بھی دے دیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت فخر جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کی تو بڑی کمال کی تبلیغ کی۔ اسی طرح میرے دوستو ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں، عیون الحقائق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا سخت قسم کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ظلم کی انتہا کر دیتا تھا۔ جب کبھی کسی پہ غصہ اسے آتا نا، اس نے کتے پال رکھے تھے، کتے، اور پنجرے میں اس بندے کو ڈال دیتا اور کتوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیتا، تو کتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو اسی طرح کرتا۔ تو بادشاہ کے ذات جو وزیر تھا وہ بھی رہتا تھا، یہ معاملات دیکھتا تو حیران رہ جاتا، یار یہ کیا کرتا ہے، اگر ایک نہ ایک دن ہر کسی کی تو باری آنی ہے۔ وزیر بھی پریشان تھا کہ آج میں جوان ہوں، جوانی کے بعد میں بڑھیپے میں آؤں گا، مجھ سے بھی تو غلطی ہوگی۔ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ ایک دن وہ جب بوڑھا ہوا، بوڑھا ہونے کے بعد بادشاہ کی بارگاہ میں آتا ہے، بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے اجازت عنایت فرمائے میں چلا جاؤں، کیونکہ مجھ سے وہ غلطی ہو جائے گی اور بے مقصد مارا جاؤں گا تو مقصد بھی نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، جب میرا دل کرے گا میں تمہیں چھوڑوں گا، تب تمہیں آزاد کروں گا۔ تو وزیر بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ تو دوستو اس نے پھر ایک ترکیب سوچی، سوچ کر اس نے کتوں کے پار پنجرے کے سامنے ایک شخص کو مقرر کیا گیا تھا جو ان کو ٹکڑے ڈالتا، جو ان کی خدمت کرتا، جو گوشت کے ٹکڑے ڈالتا۔ اور جو کتے بند ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، جو کھلے کتے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن جو بند پڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خون کی شدت ہوتی ہے اور باہر گھومنے کی شدت ہوتی ہے، بڑی چیزوں کی ان کو شدت ہوتی ہے۔ تو وہ وزیر گیا اور اسے شخص کو کہتا ہے، اس دربان کو جو باہر بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ یار تم نے بڑی خدمت کی ہے، 2-4 دن، ہفتہ 15 دن مجھے بھی ان کی خدمت کرنے دے۔ تو اس دربان نے کہا، اس باہر بیٹھنے والے چوکیدار نے کہا کہ یار میں بھی پہلے اتنا تنگ ہو گیا ہوں، اگر تو کرنا چاہتا تو کر لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو وزیر نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، اور پہلے دن انہوں نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا، روٹی کھلائی ان کتوں کو، دوسرے دن پھر گوشت کھلایا۔ اس طرح ان کے قریب جاتے گئے۔ ایک دن بادشاہ کی ایسے مسئلہ لگی ہوئی تھی، بادشاہ اپنے مسئلہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وزیر نے کوئی بات کہی تو بادشاہ کو بری لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی کرو، انہیں پکڑے اور کتوں کے آگے ڈال دو۔ وزیر کو، جس نے 40-45 سال یا 50 یا 60 سال خدمت کی ہو بادشاہ کی، اور خدمت کا صلہ کیا دے رہا ہے کہ اسے ایک غلطی ہوئی ہے، پکڑ کر اسے کتوں کے آگے ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتوں کو آگے جب لے کر گئے نا، اسے پنجرے کو کھولا گیا، کتوں کے آگے لے کر گئے نا، تو کتے اسے کاٹنے کے بجائے پیر چومنے لگ گئے۔ تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اسے کاٹیں اور اسے کھائیں اور بڑا مزے لیتا تھا، جب کتے کسی کو کاٹتے تو وہ بڑے مزے سے دیکھتا تھا، خون دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تیری 45 سال یا 50 سال خدمت کی ہے اور تو نے مجھے صلہ یہ دیا ہے کہ کتوں کے آگے ڈال دیا ہے، میں نے کتوں کی 1 ہفتہ یا 15 دن خدمت کی ہے، آج کتے میرے قدم چوم رہے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اٹھ بلیا رب نو منا لے جاتا بازی لائے گے کتے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب نو منا لو جب تڑے تو کتے ہی چنگے نے۔ او اصحاب صوف والا واقعہ فرمیندے
کہ کتے جڑے ہیں کتا اصحاب صوف دا آپ جو راکھی وچ بیٹھا رہ گیا نا تے جدو دوبارہ اٹھے نا سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی میں صاحب صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے نو زندہ کر دیتا. کتے ویندے پہ اللہ والے ویندے پہ جاندے پہ جا رہے تھے نا تو پیچھے نہ کتا چل پڑا تو اللہ والے تھے انہوں نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی پھر واپس چلا جائے کیونکہ دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے یہ چھپنے کے لیے جا رہے تھے بھی یہ کتا ذات ہے یہ بھونکے گا کوکے گا تو وہ بندوں کو پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے ایک کنکر اٹھایا جیسے بھی پیچھے کرنا چاہا تو پیچھے نہ ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے زبان دے میں ان کے ساتھ بات کروں مولا مجھے زبان دے میں ان کے ساتھ بات کروں. اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو زبان عطا فرما دی اور کتے نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ مجھے کیوں مارے مجھے ساتھ لیتے چلو مجھے ساتھ لیتے چلو اور میں بیٹھ کر راکھی کروں گا میں خیال کروں گا نہ کوکوں گا نہ بھونکوں گا بس تمہارا خیال کروں گا. اور میرے دوستو اگر اللہ والوں کے لڑ کتا لگ جائے تو اللہ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید فرقان امین کے اندر ان کا ذکر فرما دیا. وجہ کیا تھا اللہ والوں کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ گیا اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا. میرے دوستو اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں کہ یہ فلاں بندہ ہے فلاں بندہ بڑا کمال کا بندہ تھا. یہ نہ ہو آپ مریں لوگ کہیں کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام اور دوسری بات سماعت فرمائے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال میری اولاد میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس بات کی اٹکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ ہر طرف یہ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جنت 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 کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. یہ صحابیوں کا عقیدہ تو دیکھیے نا یار ان کو پتا تھا کہ جنت سے ملنی ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. یا رسول اللہ جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں جنت ملے گی. یا رسول اللہ کس طرح ملے گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عبادات اللہ کو راضی کر لیتا ہے عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے انعام میں. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانے کے لیے بات کی فرمایا کہ دیکھو بات سنو اگر کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے جب وہ شام کو کام ختم کرتا ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اسے وہ پیسے دیتا ہے اسے مزدوری دیتا ہے. جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے جب قیامت والا دن ہوگا اللہ اسے انعام جنت عطا فرمائے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا. میرے دوستو اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ جیئیں تو اس طرح جیئیں کہ لوگ یاد کریں مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں جیئیں تو یاد کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کسی محفل میں جا کر بیٹھے تو وہ بندے بیٹھے ہو تو اٹھ کر چلے جائیں نہ اس طرح لوگ ہمارے ساتھ اس طرح آ کر بیٹھے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ سیرت کا بھی اچھا ہے صورت کا بھی اچھا ہے. یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی سیرت بھی صحیح نہیں ہے اس کی صورت بھی صحیح نہیں ہے. زندگی اس طرح بنا لیں. میرے دوستو اللہ والوں نے پوری زندگی اللہ کی صدائیں لگائی اور کس طرح تبلیغ کی اور کس طرح لوگوں کو درس دیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور